السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی سید الاولیاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن نقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، مشفق و مربی استاد محترم، زندہ رہنے کے اصولوں کو نہیں چھوڑا ہے، زندہ رہنے کے اصولوں کو نہیں چھوڑا ہے، مسکراتے ہوئے پھولوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو حیرت کیسی، ہم پہ الزام لگاتے ہیں تو حیرت کیسی، ان کمینوں نے رسولوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اسلام میں 12 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے۔ حرام کے معنی ہی حرمت والا ہے، حرام کے معنی ہی احترام والا ہے۔ لیکن آج ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر ہم شہادت کا پہلو اٹھاتے ہیں تو یقیناً قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ اور زندوں پر ماتم بنانا یہ اسلام کو شیوا نہیں دیتا۔ اور اگر شہیدوں میں یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ یہاں پر میری زبان سے نہ ہو، بڑا لمبا ہے۔ میں نے کہا کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، ایک وقت میں نہیں، ایک گھنٹے میں نہیں، ایک رات میں نہیں، داستان الف لیلہ چھوٹی پڑ جائے گی، 1000 راتیں چھوٹی پڑ جائیں گی، کتنے شہیدوں کی قربانیاں بتائی جائیں گی، کتنے شہیدوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اسلام میں شہید ہونے والے ایک نبی ہیں، ایک اولیاء ہیں، ایک تابعین اعظام ہیں، ایک ائمہ مجتہدین ہیں، ایک لمبی کہانی ہے، ایک لمبی داستان ہے۔ آئیے میں ان سب کو سمیٹتے ہوئے حسین ابن علی کی شہادت کا مختصراً تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت حسین ہیں اور 8 محرم الحرام کی رات ہے، اور کوفہ کے غدار ہیں، اور یزیدیوں کے پلے ہیں، اور ابن زیاد کے کتے ہیں، اور شمر ذوالجوشن جیسے مردود کمینے خنزیر ہیں، اور حسین ابن علی ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں آپ تو تندرست ہیں، آپ تو طاقتور ہیں، لیکن یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کی زبان پیاس سے باہر نکل گئی ہے، ارے اس کو لے کر کے جاؤ، وہاں جا کے اس کو پانی پلواؤ۔ حضرت حسین اپنے بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں، آج ہمارا بچہ چوں کر دے، ہم بمبئی تک علاج کرواتے ہیں، حسین کا بچہ نہیں تھا، وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، ہم ڈھول بجا رہے ہیں، مر جاؤ ڈھول بجانے والوں، لعنت ہو تمہاری زندگی پر۔ وہ کہتی ہیں اس کو لے کر کے جاؤ۔ حضرت حسین اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں، دریا کے کنارے جاتے ہیں، اور اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے بچے کا سر، اپنی آستین اپنے ہاتھ پہ یہاں رکھتے ہیں، اور چلو میں پانی بھرتے ہیں، اور پانی بھر کے اس کے منہ میں ایسے ٹپکانے چلتے ہیں، اور پیچھے سے ابن زیاد کا فوجی تیر کا نشانہ لیتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ تیر ادھر سے لگتا ہے چھوٹے 2.5 سال کے بچے کی گردن میں، ادھر سے لگ کے ادھر نکل جاتا ہے، اور پانی منہ میں گیا بھی نہیں تھا، گلے سے خون کی دھار چلتی ہے۔ ایسے چلو میں خون کو حضرت حسین بھر لیتے ہیں، اور ایسے آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ اگر اس طرح تو حسین سے راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے، کوئی گلہ نہیں، کوئی گلہ نہیں۔ اللہ اگر اس طرح تو حسین سے راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے، لیکن میدان محشر میں اس معصوم بچے کا مقدمہ میں تیری عدالت میں دائر کروں گا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ محرم کی 9 تاریخ آتی ہے، حضرت حسین کے بھتیجے ہیں، نام قاسم ہے، عمر 16 سال ہے، 16 سال کا بچہ، ہم اپنا 16 سال کا لڑکا جماعت میں نہیں بھیجتے، ہم اپنا 16 سال کا لڑکا مسجد میں نہیں بھیجتے۔ حسین کا بھتیجا ہے، نام قاسم ہے، وہ صبح سے
سے شام تک لڑتے ہیں، اور جب شام کا وقت آتا ہے تو ہزاروں یزیدی اکیلے قاسم پہ پل پڑتے ہیں، تب جا کے کہیں قاسم گھوڑے سے گرتا ہے اور تب قاسم کی روح نکلتی ہے۔ جب ان کی لاش کو لے جایا جاتا ہے، حضرت حسین گلے سے لگا کے بہت روتے ہیں، اس لیے نہیں روتے کہ میرا بھتیجا مر گیا، حسین کہتے ہیں اللہ میرا بڑا بھائی کل مجھ سے اگر قیامت میں پوچھ لے گا کہ حسین تم زندہ تھے، تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے پہلے مروا دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تو گواہ رہنا میں نے اسے نہیں بھیجا تھا، یہ اپنی مرضی سے گیا تھا۔ 10 محرم آتی ہے، حضرت حسین کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، امام زین العابدین کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں محترمہ قیامت میں ملوں گا، چلتا ہوں خدا حافظ۔ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے وہ حسین ابن علی جس کا نام لے کر ناچتے ہو مردودوں، وہ ناچنے والا نہیں تھا، وہ سینہ تان کے میدان کارزار میں جانے والا تھا۔ وہاں جا کے کہتا ہے یزیدیوں تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں علی کا بیٹا ہوں، کسی ماں نے وہ لڑکا نہیں جنا، کسی ماں نے اتنا گاڑھا دودھ نہیں پلایا جو حسین سے مقابلہ کرے۔ آؤ ابن زیاد کا لشکر آتا ہے، تلواریں چلتی ہیں، کائنات دیکھتی ہے، حسین اکیلا ہے، یزیدی ہزاروں ہیں، ابن زیاد کے لشکر 20,000 ہے، وہ اکیلا ہے، حسین کی تلوار ہے۔ یا اللہ حسین کو زخم نہیں آتا، یزیدی کٹتے جا رہے ہیں، یزیدی کٹتے جا رہے ہیں، لاشیں گرتی جا رہی ہیں، سلسلہ چلتا رہتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آخر میں وہ تلوار رکتی ہے، ارے حسین کے بازوؤں میں طاقت تو کم نہیں ہوئی، پھر یہ تلوار کیوں رکی ہے؟ آؤ مسلمانوں میں بتانے لگا ہوں، حسین کی تلوار رکتی ہے، نماز ظہر کا وقت آ جاتا ہے، حسین کہتے ہیں یزیدیوں نماز پڑھ لو اور مجھے بھی نماز پڑھ لینے دو، تو یزیدی کہتے ہیں حسین تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تم پر نماز فرض نہیں ہے، تمہاری نماز مانی نہیں جائے گی۔ تو حسین کہتے ہیں میرا نانا سب سے بڑا نمازی، آج میری نماز نہیں مانی جائے گی، یہ کون سا انصاف ہے؟ کہتے ہیں نہیں لڑائی بند نہیں ہوگی۔ حسین کہتا ہے لڑائی بند کرو یا نہ کرو ہم ایمان والے ہیں، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بندہ نماز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حسین نے تلوار زمین میں ڈالی ہے، نماز کی نیت باندھی ہے، حسین کو زخمی کر دیا گیا ہے، اب وہ زخمی ہو گئے ہیں، نماز کے بعد تلوار اٹھاتے ہیں، چلانا شروع کرتے ہیں، زخم آنا شروع ہوتے ہیں، زخم آتے چلے جاتے ہیں، زخم آتے چلے جاتے ہیں، زخم آتے چلے جاتے ہیں، حسین کا سر حسین زخم آتے چلے جاتے ہیں، اور یزیدی کہتے ہیں اب عصر کا وقت قریب آ گیا ہے، فرشتے آسمان سے دیکھ رہے ہیں، اب فرشتے کہتے ہیں اب اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ہم اسے لینے جائیں گے، تو فرشتے کہتے ہیں اب اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ہم اسے لینے جائیں گے، جبریل کہتا میں لینے جاؤں گا، اسرائیل کہتا میں لینے جاؤں گا، اسرافیل کہتا میں لینے جاؤں گا، حورے کہتی میں لینے جاؤں گی، غلمان کہتے میں لینے جاؤں گا، عرش کے فرشتے کہتے نہیں حسین کو بدا کرانے ہم جائیں گے۔ اللہ کہتا چپو، کس کے لیے آ رہا ہے، کس کے لیے مر رہا ہے؟ یا اللہ تیرے لیے مر رہا ہے، یا اللہ تیرے لیے کٹ رہا ہے۔ اللہ کہتا پھر چپ رہو، آج حسین کو لینے اللہ خود جائے گا۔ خاموش رہو، کہتے چپ رہو، اللہ آ رہا ہے۔ اب اللہ نے کہا میرا پیارا حسین آ رہا ہے، شہید کی روح اللہ خود نکالتا ہے، حسین کا سر سجدے میں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہو رہی ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ ہو رہی ہے، اور پورا بدن زخموں میں لہو لہان ہے۔ 10 محرم الحرام ہے، عصر کا وقت ہے، کیا ہوتا ہے؟ شمر دلجوشن آتا ہے، وہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے، مبارک کمر پہ بیٹھ کر آپ کے بال پکڑ کر خنجر لے کے گردن پہ رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں ارے دنیا میں کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا، کسی میں دم نہیں تھا جو حسین کی گردن تک خنجر پہنچا دیتا، لیکن وہ تو نماز میں تھا۔ نماز سب سے پیاری چیز ہے، اس کے نانا یہ بتا کر گئے تھے کہ نماز سب سے پیاری ہے۔ وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا، اس کی اللہ سے ملاقات ہے، اس کو کچھ نہیں پتا میرا ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پہ غداری کر کے شمر دلجوشن گردن کاٹ دیتا ہے۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور یہ ہے شہداء اسلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔